بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی بہترین انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے ناول کے پارٹ 4 کی طرف۔ تم اس بچے کو ضائع کرنا چاہتی ہو، پر میں پھر سے تم اس تکلیف سے دوچار کیے پریگننٹ کر دوں گا۔ سالار اس کی بیوٹی پر اپنے دانت گاڑتا، اس کی قمیص کے سینے سے نیچے کی طرف کھسکاتا، اس کے اوپر حصے کی گہرائیوں پر جھکا تھا۔ 13 سالہ عالیہ نے خود پر جھکے اس شخص کو دور کرنا چاہا، مگر سالار مزید شدت سے اس کے نشیب و فراز پر اپنی شدتیں لوٹانے لگا۔ پیارے دوستو، ایسے دلچسپ ناولز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بچہ جس انسان کا ہے، اسے اس دنیا میں لا کر میں اپنے بچے کی زندگی مزید برباد نہیں کرنے والا ہوں۔ اس شخص کے ساتھ کسی بھی قسم کا رشتہ رکھنے کی وجہ میں نہیں رہنے دوں گا۔ اس جیسا برا انسان آج تک نہیں دیکھا میں نے۔ دشمنی چاہے جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، مگر 13 سالہ بچی کے ساتھ اتنی غلط حرکت کون کر سکتا ہے؟ من کر رہا ہے اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں میں۔ مجید صاحب، جو کہ رپورٹس دیکھ اپنی بیٹی کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ عالیہ ساختہ سی کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ جو بات سالار نے کہی تھی کہ وہ اس کے پیٹ میں اپنا بچہ ڈال کر ہی رہے گا، اور وہ سچ کر دیا اس نے۔ وہ کیسے اس بچے کو پیدا کرے گی؟ اتنی ہمت کہاں تھی اس ننھی سی بچی میں؟ وہ تو خود چھوٹی سی تھی۔ آخر 13 سالہ بچی کسی بچے کو کیسے سنبھالے گی؟ ایسے ہزاروں سوالات اس کے دماغ میں جنم لے رہے تھے۔ عالیہ، کن سوچوں میں گم ہو تم بیٹا؟ میں نے کہا نا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، وہ ابھی اس بچے کو ختم کر دے گی۔ مجید صاحب نے عالیہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھے حوصلہ دیا۔ نہیں بابا، میں کسی کی جان لینے جیسا گناہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو بچہ ہوتا ہے، اس میں بھی جان ہوتی ہے۔ اگر میں نے اسے مار دیا، اللہ کتنے ناراض ہوں گے۔ وہ بچی تھی، مگر پھر بھی اللہ کے خوف سے کسی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بیٹا، پر یہ بچہ جس انسان کا ہے، وہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ میں سالار سے تمہاری طلاق کروانا چاہتا ہوں، مگر تم ہو کہ اس کی نشانی اس دنیا میں لانے کا کہہ رہی ہو۔ ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ تمہاری شادی سالار سے ہوئی ہے، اور میں اس بات کو چھپا کر ہی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس انسان سے تمہاری طلاق دلواؤں۔ کسی اور اچھے انسان سے تمہاری ہم عمر لڑکے سے شادی کرواؤں گا۔ مجید صاحب نے آگے تک سوچ لیا تھا۔ بابا نہیں، میں نہیں کر سکتی، پلیز آپ سمجھو میری بات۔ عالیہ خود پریشان تھی، تبھی رونے لگی۔ جبکہ مجید صاحب اس بچے کو ختم کرنے کے متعلق فیصلہ کر چکے تھے۔ عالیہ بچی تھی، پر وہ پہلے کے جیسے اب پھر سے اس بچے کو دنیا میں لائے اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے تھے۔ سالار جو کہ گھر میں بیٹھا تھا، تانیہ اور احمد کب سے ایک دوسرے کو سالار کے پاس جانے کا کہے جائے، مگر ان میں ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ان دونوں کو بحث کرتے دیکھ سالار نے آواز لگا کر پاس بلایا۔ کیا ہوا؟ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بابا، وہ عالیہ آپی، ان کی یاد آ رہی ہے۔ وہ کب واپس لوٹیں گی؟ کیا وہ ہمیں بھول گئی ہے؟ تانیہ نے ہمت دکھائے خود ہی پوچھ لیا۔ تمہاری عالیہ آپی کی یاد تو مجھے بھی بہت آ رہی ہے، پر وہ کیا ہے نا کہ ابھی ہم نہیں مل سکتے ان سے۔ وہ ابھی تھوڑی مصروف ہے، پر میں وعدہ کرتا ہوں تم دونوں سے ٹھیک 5 سال بعد ہمیشہ کے لیے وہ ہمارے ساتھ رہنے یہاں آ جائے گی۔ پھر ہم اسے کہیں پر بھی جانے نہیں دیں گے۔ سالار جو خود اس ایک ہفتے میں نہ جانے کتنی مرتبہ عالیہ کے متعلق سوچ چکا تھا، اس کے متعلق ہر ایک خبر سے بھی خود کو واقف رکھ رہا تھا کہ تبھی اسے کال آ گئی۔ سر، آپ کے لیے بڑی اہم خبر ہے میرے پاس۔ آپ باپ بننے والے ہیں۔
پر آپ کے سسر آپ کی چھوٹی سی بیوی کے پیٹ میں پال رہے آپ کے بچے کو ضائع کروانے کے لیے ڈاکٹر سے مل رہے ہیں۔ وہ جو عالیہ کے متعلق ہر ایک خبر دینے کے لیے سالار نے ہائر کیا تھا، اس کی بات سن شوق رہ گیا۔ کیا میں باپ بننے والا ہوں؟ سالار کو یقین نہیں آ پا رہا تھا۔ جی سر، سالار نہیں جانتا تھا وہ اس وقت کیا کرے، جبکہ اس کے پھر سے باپ بننے والی خبر ماجدہ بیگم ضرور سن چکی تھی۔ ایسے کیسے؟ وہ میرے بچے کو کچھ کر دے گا، میں دیکھ لیتا ہوں اسے۔ چابی اٹھائے وہ گھر سے نکل گیا۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ پہلے یہ تین کیا کم تھے جو اب اس چوہیا میں سے بھی بچہ پیدا کرنے جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں ہونے دے سکتی اس چوہیا کے ساتھ۔ سالار کا رشتہ مزید مضبوط کرنے کی وجہ کو مجھے ختم کرنا ہی ہوگا، چونکہ پسند کی بیوی میں سے اولاد بھی بڑی پیاری لگتی ہے۔ ماجدہ بیگم جو ایک عورت ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کی اولاد کو ختم کرنے جیسی باتیں کر رہی تھی، یہ کیسی ماں تھی جو اپنی اولاد کی خوشی میں خوش نہیں بلکہ غمگین ہو رہی تھی۔ مجید صاحب گھر سے ابھی نکلے تھے، ایک ساتھ اتنی مصیبتوں کو حل کرنا تھا انہیں۔ وہی عالیہ اکیلے کمرے میں بیٹھی اس تلخ حقیقت سے سامنا کرنے کی ہمت خود میں پیدا کر رہی تھی۔ سالار کا وحشی پن بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا، اور اس کی اسی حرکت کی وجہ سے آج ایک ننھی جان اس 13 سالہ بچی کے پیٹ میں پڑ رہی تھی، جسے سب ختم کر دینا چاہتے تھے، پر عالیہ کا ضمیر اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ ایسے کیسے اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر اس کی جان لے سکتی تھی؟ اب ان سب میں اس معصوم سی جان کا کیا قصور جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا؟ انہی سوچوں کے متعلق وہ سوچ رہی تھی جب باہر شور کی آواز سنائی دی، مگر عالیہ نے دھیان نہیں دیا، پر سالار سیدھا دروازہ کھول کمرے میں چلا آیا۔ اپنے سامنے ایک مرتبہ پھر سے اس بے رحم شخص کے دیکھ عالیہ کے ہوش اڑ گئے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے اس کے۔ اس نابالغ لڑکی کو وقت سے پہلے بہت بڑا کر دیا تھا اس نے۔ بابا، دادو، آنسو جو آنکھوں کی زینت بنے تھے وہ خوف سے پیچھے قدم بڑھاتی اونچا اپنی دادی اور بابا کو آوازیں لگانے لگی۔ کوئی نہیں ہے گھر پر، اور یہاں تمہارا شور تم سے ملنے آیا ہے، تمہارے ہونے والے بچے کا باپ، اور تم نہ سلام نہ دعا، بس یہ آنسو بہانے لگی۔ ویسے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا میری چھوٹی سی گڑیا خود میں اتنی ہمت رکھتی ہے، یا پھر میری محبت کی شدت ہی اتنی زیادہ ہے جو ہم دونوں کو جدا ہرگز نہیں ہونے دے پا رہی۔ اب دیکھو، میری محبت کا ثبوت ہی تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے۔ خیر جو بھی ہو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہارا اور بچے کا خیال میں خود رکھوں گا، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، آئی پرومس۔ سالار آگے بڑے عالیہ کی کلائی پکڑنے لگا، مگر وہ برے طریقے سے جھٹکتی بیڈ پر چڑھ گئی۔ پلیز چلے جائیں یہاں سے، بابا۔ روتی وہ اونچا اپنے بابا کو پکارنے لگی۔ اسے نفرت تھی اس انسان سے جس نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا، اتنی کم عمر میں ہی کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا اس نے۔ یہ محبت ہرگز نہیں تھی۔ مگر عالیہ کا یوں سالار کے ہاتھ کو جھٹک کر دور کرنا اسے تیش تلوانے جیسا کام کر گیا تھا۔ عالیہ کا ہاتھ پکڑے وہ اسے بستر پر گراتا، خود اپنا جھکاؤ اس ننھی سی لڑکی پر کرتا، اس کی کلائیوں کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑے سر سے اوپر کی طرف کر گیا۔ چھوڑے مجھے۔ آنسو بے اختیار اس لڑکی کی آرزو پر بہہ رہے تھے، جبکہ سالار کی نظر اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ ہمارے بچے کو ضائع کرنا چاہتی ہو، اسے ختم کر دینا چاہتی ہو تو شوق سے کرو، مگر ایک بات میری بھی کان کھول کر سن لو مسز سالار ملک، تم اس بچے کو ضائع کرو گی تو میں پھر سے تمہارے بے حد قریب آؤں گا، پھر سے تمہیں اسی تکلیف سے دوچار ہونا پڑے گا، اور جب تک تم پھر سے پریگننٹ ہو جاؤ گی تب تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سالار اس کی بیوٹی بون پر اپنے دانت گاڑتا اس کی قمیص کو سینے سے نیچے کی طرف کھسکاتا اس کے سینے کی گہرائیوں پر جھکا تھا۔ 13 سالہ عالیہ نے خود پر جھکے اس شخص کو دور کرنا چاہا، مگر سالار مزید شدت سے اس کے نشیب و فراز پر اپنی شدتیں لوٹانے لگا۔ پلیز نہیں۔ اپنے سینے پر ایک مرتبہ پھر سے اس بے رحم شخص کو ظلم کرتے دیکھ عالیہ سسکی تھی، مگر سالار کا پسندیدہ عمل تھا یہ۔ جب وہ اس حصے کو کاٹتا تب عالیہ کی سسکیاں بلند ہوتی تو سالار کو سکون فراہم کرتی تھی۔ اپنا ہاتھ وہ اس کے پیٹ پر پھیرتا ہوا ایک مرتبہ پھر سے اس کے چہرے کے نزدیک بڑھتا
یہ بچہ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر اسے نقصان پہنچایا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے لبوں سے عالیہ کے رخسار پر بہہ رہے آنسوؤں کو چنتے سالار نے سرگوشی کی۔ عالیہ کا پورا بدن خوف سے کانپ رہا تھا۔ تمہارے بدن کی خوشبو بہت پسند ہے مجھے، اور یقین جانو اس پل کا بہت بے صبری سے انتظار ہے مجھے، جب میری ہر شدت پر تم تڑپا کرو گی۔ تمہاری آہیں میرے جوش کو مزید بڑھانے جیسا کام کیا کریں گی۔ آخر تم کیوں ہو مجھ سے اتنی عمر میں چھوٹی؟ کم از کم اگر اب تم 18 برس کی ہوتی تو کسی کا باپ بھی مجھے روک نہ پاتا تمہیں اپنے پاس رکھنے سے۔ سالار دور ہٹتا شکوہ کرنے لگا، جبکہ عالیہ جلدی سے اٹھ کر سیدھی بیٹھتی اپنی قمیض کو صحیح کیے دوپٹہ گلے میں ڈال لیا۔ آپ پلیز چلے جائیں، آپ سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ آپ کی ہی وجہ سے مجھے اس بچے کو ضائع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، پلیز مت آئے میرے سامنے۔ ہاتھوں کو جوڑتی عالیہ نے ہر ایک بات کا قصوروار سالار کو ہی ٹھہرایا تھا۔ سچ میں تمہیں لگتا ہے ان سب کا قصوروار میں ہوں؟ میری محبت تمہیں سزا لگ رہی ہے؟ قسم خدا کی، اگر تم میرے دل کو نہ بھاتی تو آج تمہارا باپ زندہ نہ ہوتا۔ چونکہ سالار ملک خود کے ساتھ برا کرنے والے ہر انسان کو اس دنیا سے ہی رخصت کرنے کی بری عادت سی ہے، پر تم وہ واحد خاتون ہو جسے دیکھنے کے بعد میرا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ بس تمہارا نشہ سا سر پر سوار ہونے لگتا ہے۔ تمہارے قریب آنے کی تو چاہت ہوگی، میں تمہارے قریب نہ آؤں، اپنے شوہر ہونے کا حق نہ وصول کروں تو ٹھیک ہے، میں نہیں آؤں گا۔ جب تک تم بالغ نہیں ہو جاتی میں تمہیں نہیں چھوؤں گا، پر بس تم میرے سامنے رہو، تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں۔ تم کہہ دو اپنے باپ سے کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ سالار جو کہ عالیہ کو کاندھوں سے پکڑے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس شخص کی موجودگی عالیہ کو پریشان کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ پلیز دور رہیں مجھ سے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ بچہ اس دنیا میں آئے تو پلیز میری نظروں کے سامنے کبھی مت آنا۔ عالیہ پہلی مرتبہ کسی سے اتنی اونچی آواز میں بولی تھی۔ ہاں 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 ہاں، تمہاری یہی بہادری سالار ملک کے بنجر دل میں سرسراہٹ پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اتنی سی ہونے کے باوجود اتنی ہمت تم میرے لیے ہی بنی ہو۔ کیوں لڑنا چاہتی ہو مجھ سے؟ کیوں اپنی زندگی میں مشکلات پیدا کرنا چاہتی ہو؟ ابھی تو پیار سے تمہاری اجازت شامل کیے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں، پر شاید تم مجھے مجبور کر رہی ہو، جو زور زبردستی کیے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا پڑے گا۔ سالار جو اپنا مقصد پورا کیے بغیر ہرگز نہیں جانے والا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ عالیہ سالار کی دھمکی سن کمرے سے باہر دروازے کی جانب بھاگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول پاتی سالار اسے بالوں سے دبوچتا دروازے کے ساتھ لگا گیا۔ بہت ضدی قسم کا انسان ہوں میں، جو چاہتا ہوں وہی کر کے دکھاتا ہوں۔ تو پھر تم کیوں اپنے چھوٹے سے دماغ کو استعمال کر رہی ہو؟ کیوں نہیں مان لیتی اپنے شوہر کا کہا؟ عالیہ، جو کہ سالار کے سینے جتنی تھی، اس شخص کے ایک بازو کے حصار میں پوری آ چکی تھی۔ کسی سائے کی مانند وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، مگر تبھی باہر مجید صاحب کی آواز سنائی دی۔ سالار، جو کہ ہلکے بل بابا کہتی چیخ پڑی، جب مجید صاحب کمرے کی جانب آئے۔ جب سالار پیچھے ہٹ گیا، مگر ابھی تک عالیہ کی کلائی کو اس نے پکڑا ہوا تھا۔ تم یہاں پر کیسے آئے؟ ایسے نہیں مانو گے نا؟ میں نے کہا تھا انسپکٹر سے کہ تمہیں جیل کرے، لیکن انہوں نے ہی مجھے کہہ دیا کہ ایک مرتبہ تم سے پوچھ لیں، یا تو تم ابھی کے ابھی عالیہ کو طلاق دے دو گے یا پھر جیل میں جاؤ گے، نابالغ بچی سے زبردستی شادی کرنے کے جرم میں۔ 5 سال کی قید آسان نہیں رہے گی اس انسان کے لیے جس نے سونے کی تھال میں پوری عمر کھایا ہو۔ مجید صاحب، جو خود سالار کو آخری مرتبہ اس بات کو یہیں پر ختم کرنے کا بول رہے تھے۔ عالیہ میری بیوی ہے اور اس کے نام کے ساتھ میرا نام ہمیشہ رہے گا۔ میں اسے چھوڑ دوں ایسا ممکن نہیں۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اور ہاں، اسے میں اپنے ساتھ لینے آیا ہوں۔ اب سے یہ میرے ساتھ رہے گی۔ سالار جو بے باکی کا مظاہرہ کرتا مجید صاحب کے پاس سے عالیہ کو لے جانے لگا۔ جب مجید صاحب نے گارڈز کو آواز لگا دی، ہٹے کٹے 4 گارڈز گھر میں چلے آئے۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ مارو اسے،
مجید صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے وہ سالار کو مارنے کی خاطر آگے بڑھے، جب سالار ایک طرفہ مسکراہٹ ہنستا ہوا عالیہ کی جانب دیکھنے لگا۔ تم یہیں پر رکو، میں دیکھ لیتا ہوں انہیں۔ عالیہ کا ہاتھ چھوڑ خود ان کا مقابلہ کرنے کی خاطر آگے بڑھا۔ عالیہ بھاگ کر اپنے بابا کے گلے لگ گئی۔ وہیں مجید صاحب نے پولیس کو کال کر دی۔ خود ایک ہونے کے باوجود سالار نے ان کا مقابلہ کیا، مگر گارڈز کے پیٹنے کے نشانات بھی اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ پہلی مرتبہ سالار اکیلا کسی جگہ آیا تھا، ورنہ ہمیشہ خود بھی اس کے ساتھ سیکیورٹی ہر وقت موجود رہتی تھی۔ اتنے میں پولیس آ گئی اور سالار کو زبردستی عالیہ کے گھر میں گھس کر بدتمیزی کرنے اور اسے اغوا کرنے کے جرم میں اپنے ساتھ لے گئی۔ سالار نے عالیہ کو طلاق دینے سے صاف منع کر دیا۔ اسے جیل جانا منظور تھا، مگر عالیہ کے ساتھ اپنے رشتے کو ختم کرنا نہیں۔ سالار ملک کو جیل ہونے کے بعد سکون کی سانس ملی تھی عالیہ کو، مگر پھر بھی اس نے بچے کو ضائع کرنا صحیح نہیں سمجھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس عمر میں بچہ پیدا کرنا اس کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، مگر عالیہ کو اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ کسی کی جان لینے کے بعد بھی اگر اس کی موت لکھی ہوئی تو کون سا بدل جائے گی؟ پھر کیوں اس گناہ کے بوجھ تلے خود کو دباتی؟ مگر مجید صاحب اپنی بیٹی کو لندن بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہاں کے ڈاکٹرز اس کیس کو دیکھ کر بہتر بتا سکتے تھے کہ کیسے عالیہ اور بچے دونوں صحیح رہ سکتے ہیں۔ عالیہ ایئرپورٹ جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ وہ اپنے دادو کے ساتھ لندن جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، مگر تبھی ایک ٹرک برے طریقے سے ان کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا۔ بے حد خوفناک حادثہ پیش آیا تھا۔ موقع پر ہی تسنیم بیگم چل بسی۔ وہیں عالیہ کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ اسے لوگ جلدی اسپتال لے گئے۔ مسلسل 12 گھنٹے ICU میں رکھنے کے بعد اس کی حالت میں بہتری آئی تھی، مگر عالیہ کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس حادثے کا شکار بن گیا۔ وہ بچہ ضائع ہو گیا۔ نہ جانے اور کون کون سی مصیبتوں سے عالیہ کا واسطہ پڑنے والا تھا، اور یہ خبر کیا سالار ملک برداشت کر پائے گا، جو اس بچے کو ان دونوں کی محبت کا نام دے رہا تھا؟ اور اس حادثے کو کروانے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ عالیہ کو جب ہوش آیا تو وہ سب بھول چکی تھی، یہاں تک کہ اس کی کبھی شادی بھی ہوئی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس وجہ سے مجید صاحب نے اسے اپنی پڑھائی کرنے کی خاطر لندن بھیج دیا۔ وہ پاکستان اسے اب کسی بھی صورت نہیں رکھنے والے تھے۔ اسے چونکہ اب دشمنیاں مزید بڑھ چکی تھیں اور دوبارہ پھر سے سالار کا سایہ تک بھی اس پر پڑنے نہیں دینے والا تھا۔ وہ 5 سال بعد کون ہیں آپ اور کس سے ملنا ہے؟ گیٹ کے باہر لینڈ کروزر گاڑی روک کے سفید شلوار قمیض میں ملبوس 6 فٹ دراز قد کے شخص کو نکلتے دیکھ واچ مین نے اس سے وضاحت پوچھی۔ جو گھر میں اس وقت موجود ہے، اسی سے ملنا ہے۔ مجھے کلائی پر باندھی سونے کی گھڑی کو درست کرتا اس نے زو مینی جواب دیا۔ بڑے صاحب تو فوت ہو چکے ہیں، وہی چھوٹے صاحب جیل میں ہیں، باقی اس وقت تو صرف میم صاحبہ ہی موجود ہیں۔ کیا ان سے ملنا ہے آپ کو؟ واچ مین جس نے تفصیل بتائی۔ جب تنزیہ مسکراہٹ ہنستا وہ شخص والیٹ نکالے، اس میں سے 5000 کا نوٹ نکالے واچ مین کی جیب میں خواہ رکھتا، اس کے کاندھے کو تھپتھپاتے ہوئے گھر کے اندر جانے لگا۔ ہاتھوں میں بھی سونے کی انگوٹھیاں، گلے میں چین۔ وہ شخص سونے سے بھرا پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ جب سے اس حویلی میں رہنے والے مردوں کے متعلق واچ مین نے بتایا تھا۔ بے باکی سے چلتا وہ گھر کے اندر پہنچا۔ تانیہ کہاں مر گئی ہو؟ جلدی آؤ، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ چائے منگوائی ہے؟ جسے لانے میں اتنی دیر لگا رہی ہو؟ مائدہ بیگم سر پر دوپٹہ باندھے اپنی بڑی پوتی تانیہ کو کوس رہی تھی، جو بڑی ہو چکی تھی۔ اس 5 سال کے عرصے میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ بچے جو اپنے باپ کی موجودگی میں بھی ڈرے سہمے رہتے تھے، اس کے جانے سے بعد سے بالکل ہی دب کر رہ چکے تھے۔ سوائے ماجدہ بیگم کی خدمتوں کے اور کوئی کام نہیں تھا انہیں۔ آئی دادی،
ہاتھ میں ٹرے پکڑے وہ 15 سالہ بچی تیزی سے کچن سے باہر نکلتی لاؤنج میں آئی تھی۔ جب اچانک اس انجان شخص کو گھر میں آتے دیکھ اس نے اپنے قدموں کو بریک لگائی۔ بڑی بڑی شہد رنگ کی آنکھیں کیے وہ اس سے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کہ کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ ارے واہ، اس گھر کے لوگ تو بڑے مہمان نواز ہیں۔ کیا میری برانڈڈ 20,000 کی پرفیوم کی خوشبو کو سونگھ کر تمہیں پتہ چل گیا کہ میں آیا ہوں؟ اور فوراً چائے بنا ڈالی۔ وہ شخص ٹرے میں سے چائے کے کپ کو اٹھانے لگا جب تانیہ نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے کپ چھینے واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ یہ میری دادی کی چائے ہے، یہ آپ خالہ سے کہہ دیں، وہ جانتی تھی اگر ماجدہ بیگم کو چائے نہ دی تو پھر وہ اس کا کیا حشر کرے گی۔ اوہو، تمہاری دادی کی چائے اگر میں پی لوں گا تو کیا کوئی جرم ہو جائے گا؟ اور اگر جرم ہو بھی گیا تو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا سزا دیتی ہیں مجھے۔ ایک مرتبہ پھر سے کپ اٹھائے خود وہ شخص لانچ کی جانب بڑھا جہاں ماجدہ بیگم سر پکڑے بیٹھی تھی۔ تانیہ بھاگ کر شخص کے پیچھے آئی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی اپنی دادی کے غصے سے۔ سلام علیکم۔ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ وہ شخص سلام کو بھی غلط طریقے سے بولتا سامنے صوفے پر خود ہی جا کر بیٹھ گیا۔ کون ہو تم اور اندر کیسے گھسے؟ سلام تک کرنے کی تمیز نہیں ہے تم میں؟ جانتے بھی ہو سلام علیکم کا مطلب؟ ماجدہ بیگم اس انجان شخص کو دیکھ آگ بگولا ہونے لگی۔ ہاں جانتا ہوں اس کا مطلب، تبھی تو کہا ہے تمہیں۔ چائے کی چسکی لیے وہ اپنی غلطی کو فخر سے قبول کیا۔ تمہیں چائے کس نے دی اور آخر کون ہو تم؟ ارشد کہاں ہو؟ اسے دھکے دے کر باہر نکالو۔ ماجدہ بیگم غصے سے کھڑی ہوئی واچ مین کو آوازیں لگانے لگی۔ سلنسر ڈالے خود کو۔ کیا ہو گیا؟ اس عمر میں اونچا چیخنے سے دل کا دورہ پڑنے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ کیا؟ مجھے نہیں بچانا؟ یار یہ امید تو نہیں تھی مجھے۔ وہ شخص جو بھی تھا مگر ماجدہ بیگم کو ضرور بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اس بھری نظروں سے ماجدہ بیگم نے اس شخص کو جاننے کی کوشش کی۔ وہی جسے کسی اور کے بچے کو پالنے کے لیے یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا، وہی کاظم شاہ ہوں میں۔ چائے کا کپ برے طریقے سے ٹیبل پر رکھتا وہ چیختے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ کیا؟ ماجدہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ پا رہا تھا کہ ان کا سگا بیٹا یوں ان کے سامنے آ جائے گا۔ کاظم تم؟ سر سے لے کر پاؤں تک کاظم کو دیکھتی وہ ہکی بکی رہ گئی۔ آگے بڑھے وہ اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ تب تھی جب برے طریقے سے ان کا ہاتھ جھٹکتا۔ اپنے میلے ہاتھ میری قیمتی کپڑوں اور چہرے سے دور رکھو۔ جانتی ہو جو کپڑے میں نے پہنے ہوئی ہوں اس کی قیمت کیا ہے؟ 30,000 روپے۔ اور یہ گھڑی 15 لاکھ کی ہے۔ اس وقت میرے وجود پر موجود ٹوٹل چیزوں کی مالیت کروڑ روپے ہے۔ ہر وقت کروڑ روپے پہن کر گھومتا ہوں۔ جسے چاہے خرید سکتا ہوں۔ اتنی حیثیت بن چکی ہے میری۔ اپنے متعلق بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے نفرت چھلکنے لگی تھی۔ بیٹا تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی خود بہت کوشش کی تھی مگر تم یتیم خانے سے بھاگ گئے تھے، کہیں نہیں ملے تھے تم۔ ماجدہ بیگم خود افسردہ ہو گئی اتنے سالوں بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر۔ جھوٹ! اگر میری پرواہ ہوتی تو چند پیسوں کی شادی شدہ امیر زادے کے ساتھ بیاہ نہ کرتی۔ جو پیار مجھے ملنا چاہیے تھا وہ کسی اور کے بیٹے کو دیتی رہی۔ چائے کا کپ اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا اس نے۔ تانیہ خوف سے کانپ اٹھی۔ جانتی ہو جب واچ مین نے بتایا کہ کیسے یہ گھر اجڑ گیا ہے میرے دل کو کتنا سکون پہنچا تھا۔ پورے 5,000 اسے انعام کے طور پر دے دیے۔ اب دیکھو جن پیسوں کی خاطر تم نے مجھے چھوڑا آج تجھے بھی خرید سکتا ہوں میں، پر تجھ جیسی عورت کو خریدنے پر میں پیسہ کیوں خرچ کروں؟ بلکہ تجھے تو تکلیف پہنچانا مقصد ہے میرا۔ جو پل پل تم سہو گی، اب جو عمر تمہاری بچی ہے وہ ساری تکلیف میں ہی گزرے گی تمہاری۔ کاظم شاہ جو نفرت ظاہر کر رہا تھا۔ ماجدہ بیگم سالار کی سگی ماں نہیں تھی اور اسی وجہ سے اس کی خوشی کو ہمیشہ چھیننے جیسا کام کیا تھا انہوں نے، پر اب ان کا سگا بیٹا ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا تھا جو کسی بھی ماں کے لیے برداشت کر پانا آسان نہیں ہو پاتا۔ فی الحال جا رہا ہوں میں، پر اب جو تمہارا یہ بچا کچا گھر ہے اسے بھی تباہ اب میں کروں گا۔ ویسے یہ سالار کے بچے ہیں نا؟ واہ یار کتنی بڑی ہو گئی ہے اس کی بیٹی۔ تانیہ کی جانب دیکھتا وہ اس کی تعریف کرنے لگا جبکہ وہ لڑتی بھاگ کر وہاں سے چلی گئی۔ پگلی شرما گئی اتنے ہینڈسم انسان کو دیکھ کر۔ خود بائے بول رہے ہو لیکن پھر سے آؤں گا اور اگلی مرتبہ وہ تماشا ہوگا جو تیرے دل کو بند کرنے کی وجہ بنے گا، اس لیے پہلے ہی بول رہا ہوں بادام کھانا شروع کر دو تاکہ دل تھوڑا مضبوط ہو جائے۔ ہنستا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ ماجدہ بیگم ہکی بکی کھڑی تھی۔ ان کے کیے گناہوں کی سزا ملنے کی شروعات ہو چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جہاں ہر سو روشنیوں سے شہر جگمگا رہا تھا، سب لوگ نئے سال کی شروعات کی تیاریاں کر رہے تھے، وہیں ایک گھر ایسا بھی تھا جس کے کمرے کی لائٹس جلا کر ایک لڑکی بستر میں دبک کر سوئی ہوئی تھی۔
اسے اس شور شرابے ایسے چھوٹے چھوٹے موقعوں میں خوشیاں تلاش کرنے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ان سب چیزوں سے دور رہتی تھی، مگر تبھی آہستہ سے کوئی کمرے کا دروازہ کھول اندر داخل ہوا۔ دبے قدموں کے ساتھ دو وجود اندر داخل ہوئے۔ دیوار پر لگے بورڈ کے بٹن کو دبا کر لائٹ بجھا گئے۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دو لوگ بستر پر موجود اس لڑکی کے پاس آتے، وہ لڑکی جاگتی چلانا شروع ہو گئی، بابا بابا بابا! اس قدر اونچا اونچا اس نے شور مچانا شروع کر دیا جیسے کہ قیامت آ گئی ہو۔ عالیہ آرام سے، ہم ہیں۔ جلدی سے اس کی دوست نے لائٹ جلا دی۔ عالیہ کے ہاتھ میں چاقو تھا، وہی خوف سے چہرہ پسینے سے بھر گیا، دل 100 کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ وہ عالیہ جو آدھی رات کو اندھیرا کیے ڈراؤنی فلمیں دیکھنے کی شوقین تھی، اب 2 منٹ بھی اندھیرے میں نہیں رہ پاتی تھی۔ عالیہ، ہم ہیں یار، تمہیں سرپرائز دینے آئے تھے۔ دیکھو 12 بج گئے، تمہارا برتھ ڈے شروع ہو چکا ہے، مگر تم تو سارے محلے کو ہی اٹھانے والی تھی۔ اپنی دوست کو دیکھ اسے تھوڑا حوصلہ ملا۔ میرا برتھ ڈے؟ اوپس، اور بابا کو ابھی تک یاد نہیں، کتنی بری بات ہے۔ جلدی سے اس نے اپنا فون اٹھایا۔ واقعی میں مجید صاحب کی کوئی میسج یا کال نہیں آئی تھی۔ بابا کبھی نہیں بھولتے، اللہ خیر کرے۔ جلدی سے خود عالیہ نے کال کر دی، مگر سامنے سے اس کے بابا نے فون نہیں اٹھایا تھا، بلکہ گھر کی ملازمہ نے کال پک کی۔ بابا آپ بھول گئے، میرا برتھ ڈے آ چکا ہے اور ساتھ نئے سال کی بھی شروعات ہو چکی ہے، پر آپ نے مجھے مبارکباد نہیں دی تھی، بلکہ اس دفعہ آپ نے پرومس کیا تھا مجھ سے ملنے آئیں گے۔ عالیہ فون پر کون ہے جانے بغیر سیدھا شکوہ کرنے لگی۔ بیٹا صاحب جی کی بہت طبیعت خراب ہے، انہیں اسپتال لے کر گئے ہم، اللہ خیر کرے۔ بس ملازمہ کی بات عالیہ کا سر چکرانے کا سبب بنی۔ نہیں، بابا کو ایسے کچھ اچانک کیسے ہو گیا؟ صبح ان سے میری بات ہوئی ہے، آپ پلیز مذاق نہ کریں، مجھ سے اور بابا کو فون دیں۔ عالیہ کو یقین نہیں آیا پایا، اپنے بابا کو کھونے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ بیٹا میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ بس آ جاؤ، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دل کا دورہ پڑا ہے انہیں۔ ملازمہ نے 2 ٹوک جواب دیا۔ آپ بابا کے پاس ہی رہنا، ماما میں آ رہی ہوں۔ عالیہ جس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، وہ پاکستان واپس جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ آج وہ 18 سال کی ہو چکی تھی، آج ہی اس کی قسمت اسے واپس پاکستان لے جانے پر مجبور کر چکی تھی۔ کیا ہونے والا تھا اس کے ساتھ؟ سلار ملک کیا بھول چکا تھا عالیہ کو، جبکہ عالیہ کے اندر اب تک اس شخص کا خوف موجود تھا۔ پاکستان وہ کبھی نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اب اپنے بابا کی خاطر ہر صورت اسے جانا ہی تھا۔ عالیہ کیا ہوا؟ تم ڈر کیوں رہی ہو اتنا؟ تمہارا اپنا ملک ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اس کی دوست نینا نے یوں عالیہ کے پریشان ہونے کی وجہ پوچھی۔ پتہ نہیں نینا، وہی خوفناک شخص بار بار میرے خوابوں میں آتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، سب حقیقت لگتی ہے مجھے، اور اب بابا کے ساتھ کیا ہو گیا، اور واپس پاکستان جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے مجھے، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہاں جاؤں گی تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ عالیہ جو بھول چکی تھی سلار ملک کو، مگر اس کا خوف اب تک اس کے اندر موجود تھا۔ اگلے پارٹ میں کیا ہو سکتا ہے، یہ آپ نے مجھے سوچ کر بتانا ہے۔ سلار ملک اس 5 سال میں کیا بن چکا ہوگا؟ کیا وہ عالیہ کو چھوڑ دے گا، یا پھر ان 5 سالوں میں اس کی جنونیت میں مزید اضافہ ہو چکا ہوگا؟ دیکھیے اگلے پارٹ میں۔ پلیز چینل کو بہت سارا سبسکرائب کر دیں، پلیز۔ بہت شکریہ دوستو، دعا میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور مجھے بہت سارا سپورٹ کریں۔ آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔